ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام سمرہ ہے اور میں کراچی کے ایک نواحی علاقے میں رہائش پذیر ہوں۔ زندگی کی آزمائشوں اور سزاؤں میں مجھے کبھی فرق کرنا ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے کبھی یہی نہیں علم ہو سکا تھا کہ میری زندگی میں آنے والے یہ تمام امتحانات کیا یہ سزائیں ہیں یا یہ آزمائشیں ہیں۔ ماں باپ کی کچھ غلطیاں اور گناہوں کی سزا اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے۔ ان کے کیے گئے اعمال کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ یہ اس وقت تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، مگر جب ایک مخصوص عمر کا وقت گزر جاتا ہے تو ان پر یہ درد دوا ہو جاتا ہے کہ یہ غلطیاں ان کی اولاد پر سزاؤں کی طرح اثر انداز ہو رہی ہیں۔ میرے ماں باپ کی آپس میں محبت کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی، مگر وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ چونکہ میرے والدین کی زندگی کا مجھ پر بڑا گہرا اثر ہے اور بہت ہی مضبوط تعلق ہے، تو ان سے بات کرنا بھی ضروری ہے۔ ہوا یہ کہ میرے ننیال والے جاگیردار تھے، یعنی میری ماں کا تعلق ایسے خاندان سے تھا۔ وہ ایسے خاندان کی بیٹی تھیں کہ امیری، شہرت اور مقبولیت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ کئی گاؤں ان کے انڈر کام کرتے تھے۔ وہ 4 بہنیں تھیں اور ایک ہی بھائی تھا، مگر پھر بھی ان کی اہمیت کم نہ ہوئی کہ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، تو اسی اعتبار سے ان کی اہمیت اور محبت میں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ کئی ملازمین اور نوکر چاکر بیک وقت ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ پڑھائی کو کوئی خاص اہمیت نہ دی جاتی تھی، مگر اماں رسالے میگزین پڑھ کر اپنے اندر پڑھائی کا شوق بیدار کر چکی تھیں۔ انہوں نے جب انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کر لیا تو اس خواہش کا اظہار گھر میں بھی کیا۔ پہل تو سب نے انکار کر دیا، مگر چونکہ وہ گھر میں چھوٹی بیٹی تھی تو اس وجہ سے ان کو پہلے کافی سمجھایا گیا، مگر اماں نے بھوک ہڑتال کر دی اور بس اپنی ضد پر جیسے وہ اڑ گئیں۔ پھر ایک روز نانا جب ڈیرے سے واپس آئے تو ان کو بھی خبر دی گئی۔ پہل تو ایسے معاملات گھر کی خواتین دیکھ لیا کرتی تھیں، مگر جب اماں نے ان کی بات نہ سنی تو نانا کو بتانا پڑا۔ نانا نے ان کو اپنے خاص کمرے میں طلب کیا۔ اماں پہلے ڈرتے وہاں گئیں، مگر پھر جب دلائل دینے کی بات آئی، پڑھائی کی اہمیت بتانے کا لمحہ آیا تو انہوں نے کافی متاثر کن باتیں کی اور ان سے نانا کافی متاثر ہو گئے۔ انہوں نے جب اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ اماں کو پڑھائی کے لیے اجازت دے دیں گے، اور اب سب سے بڑا مسئلہ کسی قریبی کالج کا تھا۔ ان کو کہیں دور جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی کہ اس جاگیردار خاندان کے دشمن بھی بہت تھے، اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں مل سکتی تھی کہ کہیں دشمن ان کی اس کمزوری کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ اس دوران انہوں نے آگے پیچھے کے قریبی کالج دیکھنے شروع کر دیے، اور تبھی ان کے خاص ملازم جس کا نام عبدل تھا، اور وہ جوان جہان مگر ان کا خاص ملازم تھا، اس نے مشورہ دیا کہ اگر آپ بی بی جی کو کسی قریب کے کالج میں داخلہ دلوائیں گے اور خود اس کی نگرانی کریں گے تو بھی کبھی نہ کبھی بھول چوک ہو جائے گی جو دشمن کے لیے فائدے مند ہوگی۔ اگر آپ میرا مشورہ مانیں تو میں اپنی رائے دینے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ دروازے کے پاس کھڑی اماں اس کی بات سن کر طیش میں آ گئیں کہ شاید وہی ابا کے کان بھر رہا تھا، اور وہ کالج پڑھنے نہیں جا سکتی تھی۔ نانا نے اس کو بولنے کی اجازت دی تو وہ کہنے لگا کہ قریبی کالج بھیجنے کی بجائے آپ چپکے اور خاموشی سے بی بی جی کو کسی شہر کے کالج میں داخل کروا دیں، اس سے ان تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ ان سے کہیے گا کہ وہاں اپنی پہچان ظاہر نہ کریں، اور دشمنوں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا تو وہاں بس ایک ہی گارڈ کافی ہوگا۔ اس کے اس مشورے پر نانا ابو چونک گئے، اور ایسا ہی کچھ حال اماں کا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کو غلط سمجھنے پر ڈھیر سارا شرمندہ ہوئیں۔ نانا نے اسے سوچنے کا وقت مانگا۔
وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو اماں نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کریں گی، مگر ایسا نہ کر سکیں، تو بس یہ سوچ لیا کہ وہ کسی اور وقت اس کا شکریہ ادا کر دیں گی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت تو کچھ اور ہی طے کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ قسمت کے کھیل بڑے انوکھے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی کچھ ایسا کر کے دنگ کر دیتی ہے کہ آپ انگلیاں ہونٹوں میں دابے شش در رہ جاتے ہیں۔ اماں بھی قسمت کے اس وار سے بے خبر مسکرا رہی تھی۔ جب یہ قسمت پریشان اور اداس تھی، اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہی تھی کہ جو اپنے آنے والے برے کل سے بے خبر کیسے مسکرا رہی تھی۔ اماں اچھی طرح جانتی تھی کہ عبدل ابا کا خاص ملازم ہے، اور عبدل کی ہر بات کو بڑے ہی غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ کافی عقل مند اور خاص ملازم ہے اور ان کا خیر خواہ بھی ہے۔ سو ان کو اتنا علم ہو چکا تھا کہ ابا اس کی بات ضرور مانیں گے، اس لیے وہ بھی ہر پریشانی سے آزاد بس یہ سوچنے لگیں کہ ان کا اس حویلی سے کچھ وقت کے لیے جان چھوٹ جائے گی، اور وہ کسی اچھے شہر میں ہر طرح کی فکر سے آزاد کچھ سال گزار لیں گی۔ ان کو اپنی حویلی کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، جہاں ہر وقت ٹینشن اور پڑھائی کا زور رہتا تھا۔ کبھی یہاں سے فائرنگ ہوتی اور کبھی وہاں سے، کبھی ان کا کوئی بندہ مر جاتا اور کبھی ان کا ہلاک ہو جاتا۔ بس یہاں پر یہی رہ گیا تھا، اور اماں کو یہ سب بالکل پسند نہیں تھا۔ ان کا دل چاہتا کہ وہ اس خون پینے کے معاملے کو کاش کسی طرح ٹھنڈا کر سکتی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا کہ جاگیرداروں میں جان لینا تو انتہائی عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ ایک شام ڈیرے سے واپسی پر نانا نے سب گھر والوں کو بلایا اور چائے کا انتظام کیا گیا۔ ان کا خاص ملازم اس وقت ان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس کو گھر کے تمام حالات کا پتہ ہوتا تھا، اور وہ کوئی بات ادھر کی ادھر نہیں کرتا تھا، اس لیے نانا اس پر بے حد یقین رکھتے تھے اور اس کو ہمیشہ ہی اپنے ساتھ رکھتے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کر دیں جس سے نقصان ہونے کا خدشہ ہو تو وہ ان کی تصحیح کر دیا کرے۔ اماں چائے پینے کے دوران اس کو دیکھتی رہیں، مگر اس نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر اماں کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ اپنے ہی کام میں مگن رہا، اور اس کی یہ عادت اماں کو بہت اچھی لگی کہ وہ کوئی نظر باز شخص نہیں تھا، اور ان کو اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ آخر نانا نے اس کو اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا تھا، کیونکہ مرد کوئی بھی دوسرا مرد اس وقت ہی گھر میں لاتا ہے جب اس کے کردار اور اخلاق کے بارے میں مکمل طور پر یقین دہانی کر لیتا ہے کہ وہ اس کے گھر کی عورتوں کو اس نظر سے نہیں دیکھے گا جس نظر سے دیکھنا کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ اماں چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے ہوئے جیسے آج اس پر ریسرچ کرنے کا ارادہ باندھ بیٹھی تھی۔ چائے پی لی گئی، مگر نانا بولنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور دوسری جانب اماں بہت بےتاب ہو رہی تھی کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کو دل ہی دل میں اس بات کا پکا یقین تھا کہ نانا ان کو اس بات کی اجازت دے دیں گے کہ باقی بہنوں اور بھائی میں پڑھنے کا ایسا کوئی خاص جنون نہیں تھا سوائے ان کے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان پر یہ حقیقت بھی عیاں ہو رہی تھی کہ اولاد کا پڑھا لکھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہت سے معاملات صرف پڑھے لکھے لوگ ہی حل کر سکتے ہیں، اور آخر وہ کب تک اوروں کی جانب دیکھتے رہیں گے۔ اماں اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی ہوئی تھی۔ تب نانا نے گلا کھنگار کر کہا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اماں کو پڑھائی کے سلسلے میں شہر بھیج رہے ہیں۔ سب حیرانک بنے حیرانی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ کہاں وہ ایک قریبی کالج کے لیے مان کر نہیں دے رہے تھے، اور اب ایک دم سے انہوں نے اپنی بیٹی کو تنہا شہر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سوائے اماں کے سبھی جیسے صدمے میں آ گئے تھے، اور ان کو لگا کہ نانا کو کہنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، کیونکہ شہر میں بھیجنا بہت بڑی بات تھی،
وہ بھی تب جب آپ کے اتنے زیادہ دشمن ہوں۔ سب سے پہلے نانی اماں ہوش میں آئیں اور انہوں نے اس بات کی طرف ان کا دھیان دلوایا کہ کیا وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اماں کو شہر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ جس پر نانا نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا اور اماں کو دیکھا اور کہنے لگے کہ ہاں، تم لوگوں نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر میں بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ نانی نے اس بات پر اعتراض کیا اور ان کو کئی طرح کے حالات سے آگاہ کیا کہ وہاں پر ان کی بیٹی بالکل بھی محفوظ نہیں رہے گی، کیونکہ ہم شریکوں والے لوگ ہیں اور لوگ ہماری کسی کمزوری کی تلاش میں ہیں، اور اگر انہوں نے شہر میں ہماری بیٹی کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا دیا تو وہاں گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جس پر نانا نے گہری سانس لی اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس چیز کی فکر تم نہ کرو، اس کا تمام بندوبست میں نے کر لیا ہے۔ وہ ہماری بیٹی کے چہرے سے ناآشنا ہے اور وہاں پر میں نے 3 سے 4 گارڈ بھی ہائر کر لیے ہیں، اور وہ اس کی ہر لمحہ وہاں پر حفاظت کریں گے۔ ویسے بھی ان کا شہر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو وہاں جانا ان کے لیے تقریباً ناممکن سا ہے۔ نانا تو مطمئن اور پرسکون تھے اور اماں کی باقی بہنیں بھی بے فکر نظر آ رہی تھیں، جبکہ نانی بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ کوئی نہ کوئی طوفان ضرور لائے گا۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئیں، مگر بعد میں نانا جیسے ہی ان کو فارغ نظر آئے، انہوں نے فوراً سے اس قصے کو چھیڑ دیا اور کہا کہ اپنی بیٹی کو یوں کسی اجنبی شہر میں بھیجنا سراسر بے وقوفی ہوگی، اور آپ جیسے عقل مند شخص سے ایسی احمقانہ فیصلے کی توقع نہیں تھی۔ آپ اس کو یہاں کسی قریبی کالج میں داخلہ دلوا دیں، مگر یوں شہر میں اس کو تنے تنہا بھیجنا، اس سے بڑا احمقانہ فیصلہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نانا نے ان کی بات کو تسلی سے سنا اور پھر ہر طرح کی یقین دہانی کرا دی اور کہا کہ وہاں پر میں اپنا خاص ملازم عبدل بھی بھیجوں گا اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کی بات سن کر نانی کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ ان کو خود بھی عبدل پر بڑا ہی یقین تھا۔ اس کے بعد شہر سے عبدل ہی ان کے لیے فارم لے کر آیا، جو انہوں نے فل کیا اور چند دنوں بعد ان کا داخلہ کالج میں ہو گیا۔ پھر ان کو حکم دیا گیا کہ وہ تیاری کریں، اور اماں کی تو خوشی سے پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ البتہ ان کی باقی بہنیں اور اماں فکر مند ہو رہی تھیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ چونکہ چھوٹی بہن تھی تو اس وجہ سے اس کے لیے پریشان ہونا بنتا بھی تھا کہ وہ تھوڑی نہ سمجھ اور جذباتی تھی، اور وہاں پر پتہ نہیں وہ کیسے گزارا کرتی، حالانکہ حویلی کی سب سے ذمہ دار ملازمہ ان کے ساتھ بھیجی جا رہی تھی۔ مگر نانی کو فی الوقت کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ انہوں نے دل میں کئی طرح کے وسوسے پال رکھے تھے اور ان کے وسوسوں کو کوئی اہمیت دینے کو بھی تیار نہیں تھا، اسی لیے لبوں پر قفل لگا لیا اور بیٹی کے لیے دعائیں کرنے لگیں کہ وہ خیر خیریت سے اپنی تعلیم حاصل کر کے واپس لوٹ آئے۔ ماؤں کو جانے کیسے اولاد پر آنے والی مصیبتوں کے الہام پہلے سے ہونے لگتے ہیں، شاید اسی وجہ سے ان کے پیروں تلے جنت کو رکھا گیا ہے۔ اماں تو بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، اور پھر آخر وہ دن بھی آ گیا جب انہوں نے یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ ان کو چھوڑنے کے لیے نانا اور نانی دونوں ساتھ گئے تھے، اور احتیاط کے لیے انہوں نے اسے عبدل کی گاڑی میں بٹھا دیا اور خود ایک الگ گاڑی میں آئے تھے تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت جب کچھ فیصلے کرتی ہے تو وہ راستے بھی یوں ہی بنا لیتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ تک نہیں چلتا کہ اتنی زیادہ احتیاط کے باوجود، اتنا زیادہ محدود اور محتاط رہنے کے باوجود غلطی کہاں سے ہوئی۔ اماں نے کالج دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ وہ کالج ان کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اور وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنی اس خوشی کو کم از کم اماں کے سامنے چھپا کر رکھیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اماں کی پریشانی ان کی خوشی سے زیادہ عیاں ہو۔ جو گھر ان کے لیے منتخب کیا گیا تھا
وہ بھی کافی اچھا تھا۔ اور یوں نانا اور نانی اماں 2 دن یہاں پر رہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ جب نانا اور نانی وہاں سے چلی گئیں تو وہ بھی کافی زیادہ اداس ہو گئیں۔ آخر کو یہ پہلی بار تھی جب وہ ان گھر والوں کے بغیر رہ رہی تھی، تو اس لیے ان کو بھی تھوڑی بہت مشکل کا سامنا تو ظاہر کرنا ہی پڑتا۔ عبدل کو اس گھر کی انیکسی رہنے کے لیے دے دی گئی تھی تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکے اور اس کو ہر قسم کے نقصان سے بچا سکے۔ وہی اسے باہر لے کر جاتا، کالج چھوڑتا اور واپس لے کر آنے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ اماں کو جب وہ چھوڑتا تو گاڑی ان کے کالج کے گیراج میں کھڑی ہوتی تھی، اور اماں جب واپس آتی تو گاڑی وہاں پر کھڑی ہی ملتی۔ تو ایک دن انہوں نے ہمت کر کے اس کو مخاطب کر ہی لیا، کیونکہ وہ کافی روبدار شخصیت کا مالک تھا، اور اس وجہ سے اماں کو اسے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ سو ایک دن اس سے اجازت لے کر اماں نے اس سے کہا کہ وہ سارا دن یہاں پر اپنا وقت ضائع کرتا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ خود بھی کسی کالج میں داخلہ لے لے تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہوا کرے، اور جب اماں کو چھٹی ہو تو وہ اسے لے کر واپس گھر چلا جایا کرے۔ اس نے اماں کی بات کو دھیان سے سنا اور بس سر کو اقرار میں ہلایا۔ اماں کو اس کا یہ انداز بہت برا لگا تھا کہ کم از کم وہ کوئی صفائی دے سکتا تھا، یا پھر یہ کہہ سکتا تھا کہ میں اس بارے میں ضرور سوچوں گا، لیکن اماں نے چند ہی دنوں میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنی ہی ذات میں گم رہنے والا انسان تھا۔ ایک دن وہ گھر کی ملازمہ سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے ہی پڑھا لکھا انسان ہے، بس آپ کے ابا کو کوئی قابل بھروسہ شخص چاہیے تھا تو وہ وہاں انٹرویو دینے کے لیے آ گیا، اور پاس ہونے کی صورت میں آپ کے ابا نے اس کو جاب پر رکھ لیا۔ وہ ایک دن گھر کے لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا تو اماں نے دیکھ لیا اور اس کے سر پر پہنچ گئیں اور اس سے کہا کہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، جس پر اس نے نظریں جھکائے ہی جواب دیا اور کہا کہ جی بتائیے، آپ کو کیا کام پڑ گیا ہے جو یہاں آ گئی؟ آپ مجھے بتاتی، میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ اس کا اس قدر پیشہ ورانہ انداز اماں کو بہت برا لگا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ اگر وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو کم از کم تھوڑی آپس میں بے تکلف ہو جائیں، تاکہ اگر کوئی کام پڑ جائے تو ایک دوسرے سے بے تکلفانہ انداز نہ کہہ دیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے درمیان یہ مالک اور نوکر والا عجیب سا تعلق نہ ہو۔ اماں چونکہ نرم دل تھی اور ان کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ کوئی یوں گبرو جوان جہان آدمی ان کے سامنے آ کر ان کو مالکن کہہ کر پکارے، مگر عبدل نے اس کی یہ بات بھی نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ پلیز آپ اپنا کام بتائیں۔ اماں اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ مؤدب سا بنا اماں کے سامنے یوں بیٹھ گیا کہ جیسے کوئی ملازم اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے۔ اماں جانتی تھی کہ وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، مگر یہ انداز اس کو غیر آرام دہ محسوس کروا دیتا تھا۔ اماں نے گہری سانس لے کر جو بات کرنی تھی اس کو فی الحال نہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں تو پلیز تم میرے ساتھ ایسے برتاؤ نہ کیا کرو کہ میں اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو جایا کروں۔ تم ایک نارمل انسان کی طرح بھی رہ سکتے ہو، یہاں پر کوئی کسی کا مالک یا نوکر نہیں ہے۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کسی کے پاس پیسے زیادہ ہوں اور وہ یہ سب افورڈ کر سکتا ہو تو دوسرا اس کے مقابلے میں کم تر ہو جائے گا۔ تم میرے لیے بہت بلند مقام پر ہو، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، اسی لیے یوں مت کیا کرو۔ اماں کی یہ بات سن کر اس نے تھوڑا حیرانی سے ان کو دیکھا، کیونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی جاگیردار نے اپنی جاگیر کا روب کسی دوسرے پر نہیں جھاڑا تھا۔ اماں نے اس کو مزید یہ کہا کہ تم ریلیکس ہو کر بیٹھو، اور وہ سنتے ہی بہت تھوڑا سا آرام دہ حالت میں بیٹھا، اور پھر اماں نے اس سے کہا کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر کو تم اتنے قابل ہو، مگر تم نے یہ نوکری کیوں چنی؟ یعنی تمہیں کوئی بھی بہترین نوکری مل سکتی تھی،
مگر تم نے یہ خطرے والی نوکری کیوں چنی؟ اس نے پہلے چونک کر اماں کو دیکھا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، مگر اماں بھی جیسے اس سے وہاں سے بغیر جواب دیے نہ بھیجنے کا ارادہ رکھتی تھیں، اور وہ بھانپ گیا تھا۔ اس لیے اس نے کہا، کیونکہ مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میرا باپ ہاسپٹل میں تھا تو آپ کے ابا ایک اچھی خاصی رقم دے رہے تھے، جبکہ مجھے کہیں پر بھی اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس لیے میں نے یہاں نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اماں نے اس کی بات کو بغور سنا اور پھر کہا کہ یعنی تم نے پیسوں کی خاطر اپنا ضمیر مار دیا؟ تو وہ اب حد حیرانی سے اماں کو دیکھ رہا تھا اور کہا کہ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں ہوں، کیا آپ تھوڑی سی وضاحت کر سکتی ہیں؟ تو اماں نے کہا کہ تم میرے ابا کے خاص ملازم ہو، اور اگر مجھے تمہیں بھی وضاحت دینے کی ضرورت ہے تو اس سے برا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ابا کس قسم کے کام کرتے ہیں اور لڑکیوں کو اسمگل کرتے ہیں اور جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور تم ان سب میں ان کا ساتھ دیتے ہو؟ جس پر اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں ان کے لیے کام کرتا ہوں، اور بس ان کے لیے کام کرنے کی وجہ سے کہ وہ جو کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، اور اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دے۔ کیا ہے، وہ اس بات کو اتنا ہلکا کیسے لے سکتا تھا؟ وہ پڑھ اسی لیے رہی تھیں کہ کل وہ ابا کو بتا سکیں کہ یہ کس قدر غلط کام ہے۔ اس کے بعد اگلے کئی دن گزر گئے، مگر عبدل نے ماں کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور آخر ایک روز اماں کا ضبط بھی جواب دے گیا، اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور کہا کہ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے تب تک میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ جس پر اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ اگر آئندہ آپ نے مجھ سے کوئی جواب طلب کرنے کی کوشش کی یا مجھے یوں دھمکانے کے بارے میں تصور بھی کیا تو یاد رکھیے گا میں آپ کے ابا کو سب کچھ بتا دوں گا، اور ان سے کہہ دوں گا کہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ بغاوت کرنا چاہ رہی ہے۔ اماں اس کی بات سن کر جیسے صدمے میں چلی گئی تھی، اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ آخر انہوں نے اس پر بھروسہ کیسے کر لیا کہ وہ تو واقعی ابا کا خاص ملازم تھا، اور وہ ابا کو کچھ بھی بتا دے گا، جب ان کو اس بات کا پتہ بھی تھا کہ وہ کام پیسوں کے لیے کر رہا تھا۔ تو ظاہر ہے ابا کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے تو وہ ان کا مان کبھی بھی نہیں رکھے گا۔ اماں بہت بے تابی سے وہاں یہاں ٹہلنے لگیں کہ اب کیا کروں، کیونکہ وہ اپنے باپ کو ان غلط کاموں سے روکنا چاہتی تھیں، اور اب ایک نئی چیز تھی جو ان کو پریشان کر رہی تھی کہ وہ کس کی مدد سے یہ سب کریں۔ انہوں نے سوچا کہ وہ عبدل سے بات کرتی ہیں، اور اسی لیے وہ اس کی انیکسی کی جانب بڑھ گئیں، تو وہ لان میں بیٹھا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ اماں وہاں رک گئیں، اور عبدل نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کال پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ نوکری فقط اس لیے کی ہے کہ میں جب تک ان کو برباد نہیں کر دوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور فقط اسی لیے تو میں نے اس کی بیٹی کو کالج میں داخلہ دلوایا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے بہت بڑا مہرہ ہے۔ یہ بات سن کر اماں صدمے میں چلی گئیں، اور ان کے سر پر جیسے آسمان گرا تھا کہ عبدل کچھ اور کر رہا تھا جس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بمشکل وہ اپنے کمرے میں آئیں اور بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ ابا کے نزدیک ایک ہی شخص اس وقت قابل بھروسہ تھا، اور وہ ان کا یہی خاص ملازم عبدل تھا، اور وہی ان کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ اماں بہت جذباتی تھیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ اگر وہ بابا سے بات کرتیں تو انہوں نے کبھی بھی اس پر یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ عبدل نے جانے کتنی محنت اور لگن کے ساتھ ان کا اعتبار جیتا تھا۔ وہ اس کی خاطر اپنے فیصلے بدل سکتے تھے۔ وہ یہ ضرور چاہتی تھیں کہ ان کے ابا ہی غلط کام چھوڑ دیں، مگر وہ ابا کو رسوا کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ سو اگلے دن بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سے ڈر کر نہیں رہیں گی،
बल्कि दो टोक अंदाज में उससे बात करेंगी कि आखिर वो नमक हरामी क्यों कर रहा है, वो अब्बा से किस जन्म का बदला ले रहा है, उनसे इस कदर बुरे अंदाज में दुश्मनी क्यों निभा रहा है। फिर उनको ये ख्याल आया कि शायद अब्बा के किसी दुश्मन ने उसे ज़्यादा पैसे की पेशकश कर दी है, जिसकी वजह से वो उनके लिए काम करेगा। और ये ख्यालात के आते ही वो बग़ैर सोचे समझे उसकी अनेक्सी की तरफ चली गईं, और वो भी अचानक कदमों की इस तरह की चाप पर चौंक कर पलटा और हैरानी से उसे देखते हुए कहा कि जी, आपको कोई काम था? जिस पर माँ ने एक थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया और कहा कि तुम जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। और वो बेयकीनी से अम्मा को देख रहा था और फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बहुत ही मुश्किल से जब्त करते हुए कहा कि आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, और आपको ये थप्पड़ मारने का इख्तियार किसने दिया? उस पर अम्मा ने कहा कि तुम एक इंतहाई लालची इंसान हो और तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ गया है, और मैं अब्बा को बता दूंगी कि तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो और यहाँ पर फ़कत हमें बर्बाद करने के लिए आए हो। अम्मा की बात सुनकर वो चौंका था और फिर चेहरे पर हाथ रखा जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो, और फिर उसे समझ में आ गया कि अम्मा उसकी बातें सुन चुकी हैं। जिस पर उसने नफ़ी में सर हिलाकर कहा कि मेरा दिल करता है कि यही थप्पड़ आपको मारूं और फिर सारी बात बताऊं। जिस पर अम्मा का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। उन्होंने माथे पर कई बल डालकर उसे देखा तो उसने कहा कि मैं फ़कत आपके अब्बा के लिए काम नहीं करता, मैं किसी और के लिए भी काम करता हूँ। तो अम्मा ने उसे बताया कि तुम ये भी कह रहे थे कि तुमने इसी वजह से मुझे कॉलेज में दाखिल कराया है। जिस पर उसने कहा कि जब आपको पूरी बात का पता चलेगा तो आप यकीनन पछताएंगी, मगर एक बात आपको बता दूं कि मैं आपके अब्बा के साथ मुखलिस हूँ, आपके साथ मुखलिस हूँ। अगर मैंने एक बार भी आप पर नज़र रखी हो या कुछ ऐसा किया हो जो आपने देखा हो, तो आप मुझे बता सकती हैं कि मैं आपके अब्बा या आपके घर वालों के साथ मुखलिस नहीं था या मेरी कोई ऐसी गलत नीयत थी। अम्मा इतनी मासूम नहीं थी कि वो उसकी बातों में आ जाती। उनका अपना भी दिमाग था, तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम मुझे इस बात की वजाहत नहीं दोगे कि तुमने ये बात क्यों कही, तब तक मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगी और मैं अब्बा को भी सब कुछ बता दूंगी। उसने गहरी सांस ली और अम्मा को बैठने का इशारा किया, जो कि अम्मा ने नज़रअंदाज किया, और कहा कि अपनी बात करो। तो उसने कहा कि मैं आपके अब्बा के दुश्मनों को अच्छी तरह जानता हूँ। उनको लग रहा है कि मैं उनके लिए काम करता हूँ, जबकि मुखलिस मैं सिर्फ आपके अब्बा के साथ हूँ। इसलिए मैंने उनसे ये कहा कि मैं आप सबको बर्बाद कर दूंगा, ताकि वो मुझ पर यकीन रखें और अपने तय कोई कदम भी मत उठाएं। मैं उनको ये यकीन दिला रहा हूँ कि मैं उनके साथ मुखलिस हूँ और आपके साथ यहाँ पर हर वक्त रह रहा हूँ। आप चाहें तो मुझ पर भी नज़र रखवा सकती हैं, और जिस दिन आपको लगे कि मैं आपके साथ मुखलिस नहीं हूँ तो आप अपने अब्बा को बता सकती हैं, बल्कि अब्बा को क्यों, आप मुझे खुद मार सकती हैं। अम्मा उसके जवाब सुनकर काफ़ी हैरान हुई, और जब थप्पड़ का ख्याल आया तो पशेमान भी हुई और फिर माफ़ी मांगते हुए बहुत शर्मिंदा नजर आईं। जिस पर उसने नफ़ी में सर हिलाकर कहा कि कोई बात नहीं, आपने जो सुना आपने उसकी वजह से ये रद्द अमल दिया, लेकिन प्लीज़ अगर आइंदा मेरे बारे में कुछ भी सुने तो खुदा के लिए कम से कम एक बार मुझसे ज़रूर कन्फर्म कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके किसी जज्बाती कदम की वजह से आपके वालिद या आपको किसी भी किस्म का नुकसान उठाना पड़े। वो ये कहकर लैपटॉप उठाता हुआ वहाँ से चला गया और अम्मा कुर्सी पर गिरने के अंदाज में ढह गईं और अपना सर हाथों पर गिरा लिया कि वो उसे कितना गलत समझ रही थी। उसके बाद कई दिन गुजर गए थे और अम्मा तो अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा नजर आ रही थी, मगर एक अजीब सी बात यह हुई कि उनके कॉलेज में लड़ाई हो गई, और जिस तरह अब्दुल ने अम्मा को बचाया वो उनको ढूंढने के लिए पागल हुआ फिर रहा था। उसने अम्मा पर एक नया दर खोल दिया और अम्मा को यूं लगा कि जैसे उनको अब्दुल से मोहब्बत हो गई है,
اور یہ بات ان کے لیے بہت پریشان کن تھی، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھیں۔ ان کا فی الحال مقصد صرف ان کی پڑھائی تھا، اور جب اپنے جذبوں سے پریشان ہو گئیں تو وہ اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ رات کا تقریباً آخری پہر تھا اور انہیں عبدل لان میں بیٹھا ہوا نظر آیا، اور اس نے موبائل کان سے لگایا ہوا تھا اور وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ مجھے وہ کتنی اچھی لگنے لگی ہے، جبکہ میں اپنی اوقات اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پتہ نہیں کوئی کمزور لمحہ تھا یا کیا تھا کہ اماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں، اور جب اس نے پلٹ کر اماں کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بوکھلاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا تھا، جبکہ اماں نے کہا تھا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم میری ہی بات کر رہے ہو، اور مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جس پر اس نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہماری محبت کی کوئی منزل نہیں ہوگی، اس لیے خدا را آپ اپنے دل سے مجھے نکالنے کی کوشش کریں، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو بھول جاؤں۔ اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اماں کی محبت اس کے اس طرح اظہار کرنے کے بعد بھی زور پکڑ گئی تھی، اور وہ اب اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر کسی بھی طرح اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابا سے بات کرے، ابا اس کی بات سنتے ہیں، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، میں اتنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اور اگر آپ نے یہ بات کی تو میں انکار کر دوں گا اور اس محبت سے مکر جاؤں گا، کیونکہ میں آپ کے باپ کا مان نہیں توڑ سکتا۔ اور اماں بچوں کی طرح رونے لگیں، مگر وہ اماں کی کوئی بھی بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں تھا، جس پر اماں نے کہا کہ چلو تم مجھ سے نکاح کر لو، جب تم مجھ سے نکاح کر لو گے تو گھر والے مان جائیں گے۔ لیکن وہ اماں سے بھی زیادہ شاید نانا کے ساتھ مخلص تھا، وہ یہ نہیں مان رہا تھا، اور ایک روز اماں نے اسے دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم نے آج مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں خود کو مار دوں گی، اور وہ ڈر گیا اور اس نے اماں سے نکاح کر لیا۔ یہ بات گھر کے کسی دوسرے ملازم تک نہ پہنچ سکی، اور اگر پہنچ بھی جاتی تو سب کے سب عبدل کے ساتھ اتنے مخلص تھے کہ کوئی بھی یہ بات کسی اور کو نہ بتاتا۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہنے لگے اور آپس میں بہت خوش تھے۔ کبھی کبھی دونوں کو ہی ملال ہوتا کہ وہ گھر والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر پھر یہ بھی ہوتا کہ جب وقت گزرے گا تو گھر والے یقیناً ان کی شادی کو قبول کر لیں گے، اور ویسے بھی ابھی بس یادیں بنانے کا وقت تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب اماں کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہیں، تو اب کی بار دونوں خوش ہونے سے زیادہ پریشان ہوئے۔ اماں نے ابا سے کہا کہ کیوں نہ میں اس بچے کو ضائع کر دوں، کیونکہ اس طرح گھر والوں کو خبر ہو جائے گی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، تمہارے ابا کا یا تمہارے گھر والوں کا شہر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر کبھی ایسا ارادہ ہوا تو ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، مگر تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اماں کو اس پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد وہ فوراً ہی گاؤں چکر لگا کر آ گئی تھی اور کہا تھا کہ میرے امتحانات ہونے والے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ بار بار گاؤں آؤں اور میری پڑھائی کا حرج ہو، اور پھر واپس آ گئیں، اور اگلے کئی ماہ تک کوئی بھی شہر نہیں آیا تھا، اور پھر ان کی گود میں بیٹی آ گئی۔ ابھی فقط 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ وہ اٹھیں، اور ایک قیامت ان کی منتظر تھی، اور وہ قیامت یہ تھی کہ عبدل بیٹی لے کر جا چکا تھا، اور میز پر ایک خط پڑا ہوا تھا جس پر اس نے کہا تھا کہ تمہیں پہلے لگتا تھا کہ میں تم لوگوں کا دشمن ہوں، اور اس رات تمہیں بالکل ٹھیک لگا تھا، میں نے یہ صرف اس تھپڑ کا بدلہ لیا ہے، تمہارے باپ سے جو دشمنی تھی وہ میں نے فقط تمہارے باپ تک رکھ دی ہے، اور اپنے باپ کو بتا دینا کہ میں اس کا مخلص کبھی بھی نہیں تھا، بلکہ جو اہم راز تھے وہ میں اب دشمنوں کو بتا دوں گا، کیونکہ جو اس کے خاص دشمن تھے میں ان کا پوتا ہوں، اور اسی وجہ سے وہاں پر نوکری کی تھی۔ یہ پڑھ کر اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور ان کو ایک دم ہی اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسپتال میں ان کو ہوش آیا تو علم ہوا
کہ ان کی تو دنیا ہی جیسے اندھیر ہو گئی ہے۔ ان کی ماں ان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور بتایا کہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ یہ کس نے کیا ہوگا، اور ہماری زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ہم تہی داماں رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد اماں کو بھی دل کا اٹیک آیا اور وہ مر گئیں، اور یوں ان کے گھر کا جیسے یوں شیرازہ بکھر گیا۔ جبکہ دوسری جانب ابا مجھے لے کر اپنے گھر میں آئے، اور انہوں نے اپنے کسی خاص ملازم کو مجھے سونپ دیا اور کہا کہ وہ میری تربیت کریں گے، اور ان دونوں کے گھر اولاد نہیں تھی تو ان دونوں نے میری تربیت کا بیڑا اٹھا لیا۔ مگر ابھی میں صرف 5 سال کی تھی اور ان کو ماں باپ سمجھتی تھی کہ وہ دونوں بھی چلے گئے، اور میری ذمہ داری میرے چچا چچی پر آ گئی۔ انہوں نے مجھ پر ایک احسان یہ کیا تھا کہ مجھے یہ بتا دیا کہ تمہاری زندگی کی کہانی کیا ہے، اور میں یہ سن کر جیسے صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ وہ دونوں مجھ پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، کیونکہ ابا نے کبھی بھی میری خیر خبر لینے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ مجھے ان کے سہارے پر چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر ایک روز مجھے علم ہوا کہ میری چچی میرا کسی کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، اور وہ کوئی بوڑھا شخص ہے۔ میں نے چچی کی منتیں کی، مگر انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی تم پر بہت زیادہ خرچ کر دیا، اور تمہارے باپ نے تو کبھی پلٹ کر تمہاری خیر خبر تک نہیں لی، تو اب ہم مزید تم پر کوئی احسان نہیں کر سکتے۔ اور میں روتی ہوئی اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ میں شادی کی رات دلہن بنی ہوئی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا شوہر آیا اور کہا کہ میری جوان بیٹی آ رہی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اور اس نے مجھے ایک تہہ خانے میں جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں جب وہاں گئی تو حیران رہ گئی کہ وہاں پر تو پہلے سے کئی زیادہ لڑکیاں تھیں، اور مجھے چند ہی لمحوں میں احساس ہوا کہ میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقی لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی مجھے بھی بیچ دیا گیا ہے۔ اور میرا دل چاہا کہ میں خود کو مار لوں، کیونکہ غلط ہاتھوں میں چڑھنے کا واضح مطلب یہی تھا۔ اور یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے ہاتھ کی چوڑیوں کو توڑا اور اپنی کلائی پر مار دیا، اور یہ خبر باہر تک گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بھی ہسپتال میں تھی۔ وہاں پر ایک شخص موجود تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اسے روتے ہوئے اپنی زندگی کی کہانی پتہ نہیں کیوں سنا دی۔ مجھے وہ شخص بہت نرم دل لگ رہا تھا، اور میری بات سن کر وہ جیسے صدمے میں چلا گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ جب میں نے اپنا نام بتایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ رونے لگا۔ مجھے اتنا علم ہوا کہ وہ میرے شوہر کا جیسے کوئی دوست تھا، مگر جب اس نے مجھے آگے بڑھ کر گلے لگایا تو میں بہت پریشان ہو گئی اور اسے دھکا دے کر پیچھے کیا تو اس نے کہا کہ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ مجھے نہیں علم کہ تم کون ہو۔ اس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ آگے جوڑ دیے اور کہا کہ میں تمہارا بدبخت باپ عبدل ہوں۔ میں نے تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کہاں پر ہو، اور میں صدمے میں اسے دیکھ رہی تھی اور اسے کہا کہ تمہیں پتا ہے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جس پر اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، مگر ان کی سزا مجھے زندگی میں مل چکی ہے۔ میں ساری زندگی تمہارے لیے بہت تڑپا ہوں، بہت رویا ہوں۔ میں نے سارے برے کام صرف تمہارے لیے چھوڑ دیے، تب بدلے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا، اور آج تم مجھے ملی ہو تو مجھے لگ رہا ہے شاید میری کسی نیکی کا انعام ہو، کیونکہ میں نے جو بھی نیکی کی تو اس کے بدلے میں بس تمہیں مانگا۔ وہ جس طرح رو رہے تھے تو میں بھی رو دی۔ آخر میرا بھی اپنا کوئی نہیں تھا، میں نے بھی کتنی بری زندگی گزاری تھی، اور میں اپنے ہاتھ سے ڈرپ اتار کر اس کے گلے لگ گئی۔ ہم دونوں کتنی دیر روتے رہے۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ ان کا گھر کافی اچھا تھا، تو میں نے اسے بتایا کہ میری چچی نے میرا نکاح کر دیا ہے، جس پر اس نے کہا کہ وہ شخص کسی سے نکاح نہیں کرتا، بلکہ تم نے جن کاغذوں پر سائن کیے تھے وہ کچھ اور تھا، بلکہ وہ تو تمہاری اچھی قسمت تھی کہ میں وہاں پر پہنچ گیا اور تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ اس کے بعد میں باقی گھر والوں سے ملی، اور مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا
کہ میری بری قسمت نے اس قدر اتنی جلدی پلٹا کھایا تھا کہ مجھے اپنا باپ بھی مل گیا، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ مجھے اب تمہیں تمہاری ماں سے ملانا ہے۔ اس بار میں نے اسے چونکتے ہوئے کہا کہ کیا میری ماں کا انتقال نہیں ہوا تھا؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ نہیں، تمہاری ماں کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ اور پھر جب وہ ماں کے پاس لے کر گیا تو ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئیں۔ آخر زندگی کے 20 سالوں کا کڑا سفر تھا جو ہم نے ایک دوسرے کے بغیر گزارا تھا۔ ابا نے بتایا کہ صرف چند سالوں بعد ہی وہ واپس اماں کے پاس چلے گئے تھے، اور اماں نے ان کو کبھی معاف نہیں کیا تھا کہ میری بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اور اب مجھے پا کر ان کے رشتے کا پھر سے جیسے نئی ابتدا ہو گئی تھی، اور یوں زندگی اتنے کڑے امتحانات کے بعد انعام ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔